अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। 2025 बुर्ज असद यानी होरोस्कोप लियो। हम इस मज़मून में बुर्ज असद 2025 के हवाले से जानेंगे कि साल 2025 में बुर्ज असद वालों की सेहत, तालीम, कारोबार, नौकरी, माशी पहलू, मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी और ज़मीन गाड़ी वगैरह के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस साल की गिरा गर्दिश की बुनियाद पर हम आपको कुछ तदबीरें भी बताएंगे जिनको अपना कर आप मुमकिन परेशानी या कशमकश का हल भी पा सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बुर्ज असद के हामलीन के लिए असद जायचा 2025 क्या कहता है। साल 2025 में बुर्ज असद वालों की सेहत का मामला। सेहत के नजरिए से ये साल आपके लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, लिहाजा आपको इस साल के मामला में थोड़ी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। साल की शुरुआत के वक्त से लेके मार्च के महीने तक ज़हल 7वें घर से आपके पहले घर को देखेंगे, जो जिस्म में सुस्ती का असर दे सकते हैं। लेकिन ज़हल आपके 8वें घर में चले जाएंगे। 8वें घर में ज़हल की गर्दिश को अच्छा नहीं माना जाता है। सेहत पर भी इसका मनफी असर माना गया है, लिहाजा गर्दिश की वजह से इस साल सेहत के मामला में बीदार रहना ज़रूरी होगा। वहीं मई के बाद राहु केतु का असर भी आपके पहले घर रहेगा। ये हालात सेहत के मामला में अच्छे नहीं कहे जाएंगे। खासकर पेट के अमराज, सर दर्द, दिमागी भरम, वहम जैसे मसाइल आपको घेरे रह सकते हैं। आपके खाने पीने का मामला भी डामाडोल रह सकता है, जिसकी वजह से गैस और बदहजमी की शिकायतें देखने को मिल सकती हैं। लिहाजा इन तमाम मामलात में आपको एहतियात से काम लेना होगा। हालांकि इन सब के बीच अच्छी बात यह रहेगी कि मई के दरमियान से मुश्तरी का असर आपके फायदे के घर और 5वें घर पर रहेगा, जो पेट वगैरह से मुतल्लिक परेशानियों को काबू करने में आपकी मदद करेंगे। बुर्ज असद 2025 के मुताबिक यानी ये साल में आपकी सेहत थोड़ी सी कमजोर रह सकती है, लेकिन मुश्तरी की साजगरी आपके रिकवरी रेट को बेहतर करेगी, जिसकी वजह से एहतियात के साथ निपटाने वाले लोग अपनी सेहत को मेंटेन रख सकेंगे। साल 2025 में बुर्ज असद वालों की तालीम का मामला। तालीम के नजरिए से साल 2025 हस्ब मूल से साजगार नताइज दे सकता है। अगर आपकी सेहत आमतौर से अच्छी रहेगी तो तालीम से मुतल्लिक घर और स्यारा आपको अच्छे नताइज इसी साल देकर आपकी तालीम के लेवल को मजबूत कर सकेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के दरमियान तक मुश्तरी 7वें घर से चौथे घर को देखेंगे, जो तालीम खासकर आला तालीम के मामला में आपके लिए अच्छी मदद करना चाहेंगे। 9वीं नज़र से मुश्तरी छठे घर को देखेंगे, जो कंपटीशन एग्जाम्स में आपको अच्छे नताइज बख्शना चाहेंगे। कारोबारी तालीम हासिल करने वाले तुलबा के लिए भी मुश्तरी की यह हालत साजगार कही जाएगी। वहीं मई महीने के दरमियान में तकरीबन तमाम तुलबा को मुश्तरी का करम नसीब होगा और आप अपनी तालीम के मामला में बहुत अच्छा करेंगे। मुश्तरी की गर्दिश भी आपके लिए ज़्यादातर अच्छा वक्त लेकर आएगी। आपकी तालीम का मामला भी खूब सुधरेगा। ऐसे में कारोबारी तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स, कानून की तालीम लेने वाले तुलबा दीगर के लिए ये साल अच्छे नताइज पेश करेगा। यानी बुर्ज असद 2025 के मुताबिक इस साल का ज़्यादातर हिस्सा आपकी तालीम के मामला में साजगार नताइज देता हुआ महसूस हो रहा है। साल 2025 में बुर्ज असद वालों के कारोबार का मामला। कारोबार के नजरिए से साल 2025 आपको मिले जुले नताइज पेश कर सकता है। फिर भी होशियार व बदार रहने की जरूरत पूरे साल भर लगी रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक 7वें घर के मालिक ज़हल 7वें घर में रहेंगे। ऐसे में मुश्किलात के बाद भी आप अपने कारोबार में अच्छी कारकर्दगी कर सकते हैं। वहीं मार्च के बाद ज़हल 8वें घर में चले जाएंगे। 8वें घर में ज़हल की गर्दिश को अच्छा नहीं माना जाता है, लिहाजा कारोबार या किसी भी तरह की सरमायाकारी के मामले में रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। बुर्ज असद 2025 के मुताबिक मई के महीने के बाद से राहु की गर्दिश भी 7वें घर पर असर डालने लगेगी। यहाँ से भी इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि कारोबारी फैसले में अब निस्बतन ज़्यादा सूझबूझ की ज़रूरत होगी। यानी इस साल कारोबार में कोई नया हरबा इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं रहेगा। जो जैसे चल रहा है होशियारी के साथ मेंटेन करने की ज़रूरत रहेगी। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। साल 2025 में बुर्ज असद वालों की नौकरी करने वालों को साल 2025 में मुश्तरका नताइज मिलेंगे। छठे घर का मालिक साल की शुरुआत से लेकर अपनी ही दूसरी राशि में रहेगा, लिहाजा मामूली परेशानियों के बाद आप अपने मकसद तक पहुँच जाएंगे। इस मुद्दत में प्रमोशन वगैरह की गुंजाइश भी रहेगी, लेकिन मार्च के बाद परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर आप पूरी ईमानदारी से काम करते रहेंगे और परेशानी को इग्नोर करते हुए अपना 100% देंगे तो अपनी नौकरी को बचा कर रखने में कामयाब रहेंगे। मुश्तरी की गर्दिश भी इस मामला में आपकी मदद करती रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर मई के दरमियान तक मुश्तरी 9वें नज़र से छठे घर पर असर डालकर और 5वीं नज़र से दूसरे घर पर असर डालकर अपनी नौकरी को बेहतर हालत में रखने की कोशिश करेंगे। बुर्ज असद 2025 के मुताबिक मई दरमियान के बाद भी मुश्तरी के फायदे वाले घर में पहुंचकर अलग अलग मामलों में सपोर्ट करना चाहेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं
کہ سال 2025 آپ کی نوکری کے معاملہ میں کچھ مشکلات بھرا رہ سکتا ہے، لیکن نتائج عام طور سے بھی آپ کے حق میں ہوں گے۔ سال 2025 میں برج اسد والوں کی معاشی زندگی۔ معاشی معاملے میں برج اسد والوں کو ملے جلے نتائج مل سکتے ہیں۔ آمدنی کے نظریے سے سال حسب معمول اچھا رہ سکتا ہے، حالانکہ سال کی شروعات سے لے کے مئی کے مہینے کے درمیان تک مشتری 5ویں گھر سے مالی گھر کو دیکھیں گے، جو بچت کرنے میں مددگار بنیں گے، ساتھ ہی بچت کیے ہوئے پیسوں کو سیف رکھنے میں مددگار بنیں گے۔ وہیں مئی کے مہینے میں درمیان کے بعد مشتری فائدے والے گھر میں آپ کے معاشی پہلو کو مضبوط کریں گے۔ آمدنی کے ذرائع نسبتاً اور بھی زیادہ مضبوط ہوں گے۔ برج اسد 2025 کے مطابق جہاں ایک طرف مشتری آپ کی معاشی پہلوؤں کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہیں دوسری طرف راہو کیتو معاشی پہلوؤں کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس طرح آپ کو اپنے کاموں کے معاملے میں فائدہ ہوتا رہے گا۔ سال 2025 میں برج اسد والوں کی لو لائف۔ محبتی رشتوں کے لحاظ سے سال عام طور سے اوسط درجہ یا اوسط درجہ سے بہتر نتائج بخش سکتا ہے۔ آپ کے 5ویں گھر کا مالک مشتری سال کی شروعات سے لے کے مئی کے مہینے کے درمیان تک کرم گھر پر رہے گا۔ وہیں مئی مہینے کے درمیانی حصہ کے بعد مشتری فائدے کے گھر میں پہنچ کر محبتی رشتوں کو اچھی خاصی سازگاری بخشنا چاہیں گے۔ اگرچہ مارچ کے بعد سے ذہل کے 10ویں نظر محبتی گھر پر رہے گی، جو محبت کا دکھاوا کرنے والے لوگوں کو درمیان تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن سچے محبوب و محبوبہ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مئی کے مہینے کے درمیانی حصہ کے بعد مشتری کی گردش آپ کے 5ویں گھر اور 7ویں گھر پر اثر ڈالے گا، لہٰذا آپ اپنے لو لائف کو انجوائے کر سکیں گے۔ محبتی شادی کرنے کی چاہت رکھنے والوں کے راستے ہموار ہوں گے۔ نئے جوان ہو رہے لوگوں کو دوست اور لو پارٹنر کا حصول بھی ممکن ہے۔ سال 2025 میں برج اسد والوں کی شادی شدہ زندگی اور شادی۔ برج اسد والوں جن کی عمر شادی کی ہو چکی ہے یا جو لوگ شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کو سال 2025 اچھی کامیابی دے سکتا ہے۔ خاص کر مئی کے درمیان کے بعد کا وقت شادی کروانے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ سگائی اور شادی دونوں کے نظریے سے یہ سال اچھا رہ سکتا ہے۔ محبتی شادی کی خواہش رکھنے والوں کو بھی یہ سال اچھے نتائج دے سکتا ہے۔ شادی شدہ زندگی کی بات کریں تو اس معاملہ میں سال اووریج یا پھر اووریج سے کچھ حد تک کمزور بھی رہ سکتا ہے۔ سال کی شروعات سے لے کے مارچ کے مہینے تک ذہل کی گردش 7ویں گھر میں ہوگی، وہیں مئی کے بعد سے راہو کیتو کا اثر 7ویں گھر پر شروع ہو جائے گا۔ دونوں ہی حالات اچھے نہیں ہیں۔ برج اسد 2025 کے مطابق لہٰذا ازدواجی زندگی میں درمیان میں کچھ پریشانیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں، حالانکہ ان سب کے درمیان سازگار بات یہ رہے گی کہ مشتری مئی مہینے کے درمیان کے بعد سے نامی نظر سے 7ویں گھر کو دیکھ کر مسائل کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی مسائل پیش آئیں گے لیکن ٹھیک بھی ہو جایا کریں گے۔ سال 2025 میں برج اسد والوں کی گھریلو زندگی خاندانی معاملوں کے لیے یہ سال ملے جلے نتائج دے سکتا ہے۔ سال کی شروعات سے لے کر مئی مہینے تک راہو کیتو کا اثر دوسرے گھر پر ہے، جو خاندانی تعلقات میں درمیان میں کچھ پریشانیاں دے سکتا ہے، لیکن ان سب کے درمیان سازگار بات یہ ہے کہ مشتری کا اثر بھی دوسرے گھر پر بنا ہوا ہے، جو مسائل کو دور کرے گا، یعنی گھر و خاندان کے لوگوں کے درمیان آپس انبن اور غلط فہمیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں یا دوسری کوئی پریشانی دیکھنے کو مل سکتی ہے، لیکن وہ مسئلہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ان سازگار حالات کے پیچھے بزرگوں کا خاص ہاتھ رہے گا۔ ایسی صورتحال میں آپ کو اپنے بڑے بزرگوں کی سننی چاہیے۔ مارچ مہینے کے بعد ذہل کا اثر دوسرے گھر پر رہے گا۔ برج اسد 2025 کے حساب سے اس کو بھی تھوڑی نازک حالت مانا جائے گا، لہٰذا خاندانی رشتوں کے معاملے میں اس سال کسی بھی طرح کی لاپرواہی بیکار ثابت ہوگی۔ گھریلو زندگی کی بات کریں تو اس معاملہ میں اس سال کئی بڑی پریشانیوں کے ملاپ نہیں ہیں۔ چوتھے گھر کے مالک مریخ پورے سال اوسط درجہ کا سپورٹ دیتے رہیں گے، یعنی کچھ وقت ہمنوا تو کچھ وقت کمزور ساتھ دیں گے، اور دیگر سیاروں سے ایسے ہی معاملہ کی امید ہے، کیونکہ اکثر نہ تو مخالفت میں ہے اور نہ حمایت میں ہے۔ ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھریلو زندگی آپ کے کرموں کے مطابق نتیجہ بخشے گی۔ سال 2025 میں برج اسد والوں کی زمین گھر گاڑی کی خوشحالی۔ برج اسد والوں زمین اور گھر سے متعلق معاملوں میں یہ سال اوسط لیول کے نتائج دے سکتا ہے، اس لیے آپ اپنی کوشش اور محنت کے نتائج حاصل کرتے رہیں گے، لیکن اس معاملہ میں کسی بھی طرح کا رسک بالکل بھی نہیں لینا ہے۔ سال کی شروعات سے لے کے مارچ کے مہینے تک ذہل کی نظر 10ویں چوتھے گھر پر رہے گی، یہ کمزور بات ہے، لیکن مشتری کی نظر بھی رہے گی، یہ مناسب بات ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نئے سرے سے کوئی زمین و جائیداد خریدنے یا بنوانے کی خواہش رکھتے ہیں تو بہت سوچ بوجھ کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ان معاملوں میں کسی بھی طرح کا رسک لینا ٹھیک نہیں رہے گا۔ گاڑی سے متعلق معاملات میں بھی تقریباً ایسے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی پرانی گاڑی کام کر رہی ہے تو نئے سرے سے گاڑی پر خرچ سے بچنا مناسب ہوگا۔ وہیں اگر کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی کوالٹی اور کاغذات کا اچھی طرح سے ٹیسٹ کرنا ضروری ہوگا۔ لیو زیچا 2025 کا مکمل سالانہ جائزہ۔ 2025 میں لیو کے باشندے خود کو
خود کی دریافت اور جذباتی نشوما کے سفر پر پائیں گے۔ ذاتی تعلقات اور پیشہ ورانہ زندگی میں چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی فطری قائدانہ صلاحیتیں آپ کی رہنمائی کریں گی۔ ذہل کا اثر صبر کی حوصلہ افزائی کرے گا، جبکہ مشتری کیریئر میں توسیع کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ خاص طور پر سال کے وسط میں مالی فائدہ ممکن ہے، لیکن اخراجات میں اعتدال کی ضرورت ہے۔ سال 2025 میں برج والوں کے لیے صدقات، رنگ، لکی نمبر، لکی دن اور صورتیں۔ لیو کے ساتھ خوش قسمت تفصیلات: لکی نمبر 1، 5 اور 9، خوش قسمتی کا دن اتوار اور بدھ، لکی سٹون روبی، لکی رنگ اورنج اور گولڈن۔ صدقہ: جمعرات کے روز پیلے رنگ کے اشیاء مثلا ہلدی، کیلے یا پیلے رنگ کے کپڑے کا عطیہ کریں۔ اتوار کے دن چرند و پرند یا بلیوں اور جانوروں کو کھانا کھلائیں یا ضرورت مندوں کو کھانا پیش کریں۔ کامیاب اور مثبتیت کا وظیفہ: روزانہ فجر کی نماز کے بعد درجہ ذیل دعائیں پڑھیں، یا وہابو یا رزاقو 300 مرتبہ، اس سے رزق اور مواقع میں برکت آئے گی۔ برکات اور کامیابی کے لیے جمعہ کے دن سورۃ الفتح کی تلاوت کریں۔ یہ سورۃ فتح امید اور رکاوٹوں پر قابو پانے کی علامت ہے۔ اس کی تلاوت مشکل وقت میں اعتماد اور صبر کو جنم دے گی۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 1، بے شک ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا کی ہے کا وضو بے وضو ورد جاری رکھیں۔ حفاظت اور طاقت کے لیے روزانہ آیت الکرسی کو یاد کریں اور دہرائیں۔ مشکل کے بعد راحت کے لیے سورۃ الشر کی آیت نمبر 6، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہوگی کا کثرت سے ورد کریں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو پیارے ناظرین آپ سے گزارش ہے ویڈیو اچھی لگے تو میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کو دنیا جہان کی خوشیوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ اکثر پوچھے جانے والے چند سوالات جو کہ 2025 میں لیو کے حوالے سے پوچھے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، کیا 2025 لیو کے لیے اچھا سال ہوگا؟ جواب: جی ہاں، 2025 لیو کے باشندوں کے لیے ترقی اور سیکھنے کا سال ہوگا، اگرچہ تعلقات اور مالی معاملات میں چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، 2025 میں لیو کا کیریئر کیسا ہوگا؟ جواب: سال 2025 میں کیریئر کی ترقی کے مواقع لائے گا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو قائدانہ کردار یا تخلیقی شعبوں میں ہیں۔ تعاون اور شراکت داری اپریل 2025 کے بعد پروان چڑھے گی، لیکن صبر اور حکمت عملی کی منصوبہ بندی ضروری ہوگی۔ سوال نمبر 3، 2025 میں لیو کی مالی صورتحال کیسی ہوگی؟ جواب: پہلے چند مہینوں میں غیر متوقع اخراجات کی وجہ سے محتاط مالی انتظام کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تاہم مالی استحکام نے آمدنی کے ذرائع یا سرمایہ کاری کے ساتھ سال کے وسط میں بہتر ہوگا۔ بے جا خرچ کرنے سے گریز کریں۔ سوال نمبر 4، کیا 2025 برج اسد والوں کے لیے اچھا سال رہے گا؟ جواب: برج اسد 2025 کے مطابق برج اسد والوں کے لیے سال 2025 حسب معمول سے بہتر نتائج بخشنے والا ہے۔ اس سال جنوری کے درمیان سے آپ کو مال، کیریئر اور تعلیم کے درمیان کے حوالے سے اچھے نتائج ملیں گے۔ سوال نمبر 5، برج اسد والے کب تک پریشان رہیں گے؟ برج اسد والوں پر شنی کی 60 13 جولائی 2034 سے شروع ہوگی اور 29 جنوری 2041 تک چلے گی۔ سوال نمبر 6، لیو کو 2025 میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جواب: ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں توازن رکھنا مشکل محسوس ہو سکتا ہے۔ مالیاتی فیصلوں میں نقصانات سے بچنے کے لیے اضافی احتیاط کی ضرورت ہے۔ قریبی تعلقات میں تنازعات کو حل کرنے میں صبر کی ضرورت ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ کے اچھے کمنٹس